ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے سبحان اللہ تو یہ مومنوں کے ایمان کی بہار کا موسم بے ہے، شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور سرکار کے غلام سبحان اللہ اس مہینے میں اتنے فرح اور شاداں ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان کے ایمان کو جلا ملتی ہے۔ سبحان اللہ بے شک ظاہر ہے کہ حضور کا ذکر ہوگا تو ایمان کو جلا تو ملتی بے ہے شک بے شک بے شک سبحان اللہ کہ یہ واقعی مہینہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان کی بہار کے نکھار کا موسم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جگہ جگہ میلاد کی محفل ہو رہی ہیں، سبحان اللہ لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں، سبحان اللہ جلنے والے جلتے ہیں، غلام کام اپنا کرتے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہوں گے، لیکن سرکار کی میلاد کی محفل چلی رہے۔ سبحان اللہ رب کائنات جل مجدو نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر اس نور کو 70,000 حجابات احمد میں رکھا، سبحان اللہ اور اس نور مبین کی خود تربیت فرمائی۔ سبحان اللہ کتنا عرصہ تربیت فرمائی، کس انداز میں تربیت فرمائی، یہ وہ نور جانے جس کی تربیت ہوئی، یا وہ ہستی جانے جس نے تربیت کی۔ سبحان اللہ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو رب کائنات نے اس نور مبین کو حضرت آدم کی پشت میں رکھا، پشت میں تھا چمکتا پیشانی میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک انبیاء کرام کے بلکہ کل بنی نوع انسان کے والد ہیں حضرت آدم، ابو البشر ہیں، ابو البشر۔ تو حضرت آدم کی پیشانی ملائکہ دیکھتے تھے تو حیران ہوتے تھے کہ یہ آدم کی پیشانی میں کیا چیز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اپنی پیشانی کی کوئی چیز ہوتی ہے تو آدم خود نہیں دیکھ سکتا، تو حضرت آدم نے عرض کی بارگاہ الہی میں کہ بار الہ، یہ میری پیشانی میں کیا چیز ہے، یہ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ آدم یہ وہ نور ہے کہ اگر اس کو میں نہ پیدا کرتا تو تمہیں پیدا نہ کرتا۔ تو حضرت آدم نے عرض کی کہ اللہ مجھے بھی تو نور دکھا، سبحان اللہ مجھے بھی نور دکھا۔ تو رب کائنات نے فرمایا آدم تم اپنے انگوٹھوں کی طرف نظر کرو، سبحان اللہ میں اس نور کی جھلک اس میں دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ حضرت آدم نے انگوٹھے کی طرف نظر کی تو رب کائنات نے اس نور کی جھلک انگوٹھوں پہ ڈالی، سبحان اللہ تو انہوں نے بے اختیار ان انگوٹھوں کو ایسے چوم کر آنکھوں سے لگا دیا۔ سبحان اللہ تو میرے دوستو، یہ جو ہم سرکار کے نام کو چومتے ہیں حضرت آدم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ پھر حضرت آدم، حضرت حوا، اما حوا 20 باریوں میں انہوں نے جوڑے جوڑے بچے پیدا کیے، تو 20 دنیا 40 بچے حضرت حوا نے پیدا کیے، اور 21ویں باری میں فقط ایک بچہ پیدا کیا، حضرت شیش۔ اور وہ جو ایک بچہ پیدا کیا حضرت آدم سے وہ نور مبین ان میں منتقل ہو گیا، حضرت شیش علیہ السلام۔ اور پھر میرے دوستو، حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم نے وصال کے وقت، وفات کے وقت بلا کے کہا کہ بیٹا جب بھی تمہیں کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو تو نام محمد کا واسطہ دے گا پاس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت شیخ نے عرض کی کہ بابا جان کیوں ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری بھی جو مشکلیں آسانی ہیں اسی نام کے صدقے میں آسان ہیں۔ تو پھر وہ نور مبین حضرت شیش علیہ السلام سے آگے منتقل ہوتا رہا، اسلاف طیبہ اور ارحام طاہرہ، پاک پیٹھوں سے پاک رحموں میں وہ نور منتقل ہوتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نسب جو ہے وہ بالکل پاک ہے، میرے نسب کے اندر کوئی کفر اور شرک کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اور میرے نسب کے اندر جاہلیت کے زمانے کی گندگی اور فحاشی اور عریانی اور بدکاری نہیں ہے۔ بے شک بے شک حضور نے فرمایا۔
پاک پیٹھوں سے پاک رہنما منتخب، بے شک بے شک بے شک اور پھر حضرت ابراہیم کو چن لیا، سبحان اللہ حضرت ابراہیم سے پھر حضرت اسماعیل کو چن لیا، سبحان اللہ اور پھر حضرت اسماعیل سے کنانہ کو چن لیا، اور کنانہ سے قریش کو چن لیا، اور قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم سے حضرت عبد المطلب کو چن لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر حضرت عبد المطلب سے وہ نور مبین حضرت عبداللہ میں منتقل ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب وہ نور حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا ان کی پیٹھ میں، تو ان کی کیفیت بالکل بدل گئی، اللہ اکبر سبحان اللہ ان کی آنکھوں کے اندر میرے دوستو ایسا نور چمکا سبحان اللہ کہ وہ حیران ہو، ان کے چہرے پر ایسا حسن و جمال کا لبادہ اوڑھ دیا گیا، ڈال دیا گیا کہ لوگ دیکھتے تھے تو حیران ہوتے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ عرب کی نوجوان لڑکیاں میں عبداللہ جیسا حسین کوئی نہیں دیکھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہر حسین پوشیدہ چاہتی تھی کہ میرا نکاح عبداللہ سے ہو جائے، سبحان اللہ لیکن حضرت عبداللہ کو تو ان کے والد حضرت عبد المطلب لے گئے، حضرت آمنہ سے نکاح کرا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب حضرت آمنہ سے نکاح ہوا تو وہ نور مبین حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کے شکم اکبر میں جلوہ گر ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی تو وہ لڑکیاں جو آس لگائے بیٹھی تھیں شاید ہمارے مقدر میں عبداللہ آ جائے، تو ان حضرت عباس یہ فرماتے ہیں، حضرت عباس کی بات ہے کہ 200 نوجوان حسین جمیل لڑکیوں نے شادی سے انکار کیا اللہ کہ جب عبداللہ نہیں ملا تو اب کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں چاہیے۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ ہاں مجھے اب اپنی ان تنہائیوں سے پیار ہے، اللہ ہاں مجھے اب اپنی ان تنہائیوں سے پیار ہے، یہ جو میرے ساتھ ہیں تیرے چلے جانے کے بعد، اللہ اکبر اللہ یہ جو میرے ساتھ ہیں تیرے چلے جانے چلے کے جانے بعد۔ اللہ تو میرے دوستو حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ حاملہ ہوئی اس نور مبین سے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کی مزاج میں طبیعت میں تبدیلی آتی ہے، صحیح کچھ شکل پیدا ہوتا ہے، کچھ طبیعت میں متلی کی کیفیت ہوتی ہے، کچھ بوجھ محسوس ہوتا ہے، کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن حضرت آمنہ فرماتے ہیں کہ میں 9 مہینے مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ وہ کیسے تکلیف ہوتی ہے؟ جو لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے آیا تھا اپنی ماں کو کیسے تکلیف ہوتی ہے؟ سبحان اللہ تو میرے دوستو اور پھر بشارتیں آپ سب جانتے ہیں اس عمل کے دوران کیسی کیسی بشارتیں ہیں ہم لوگ نے، اور انہیں کہا گیا کہ تم حاملہ ہوئی ہو اس ہستی سے جو دنیا کا سردار ہے۔ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ پھر یہ وقت گزرتا رہا اور حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کا زچگی کا وقت آ گیا۔ ایسے موقعوں پر عام طور پر محلے کی عورتیں دائیں وغیرہ آتی ہیں، دائیں کا، لیکن اس گھر کے اندر کوئی نہیں تھا، اس میں صرف حضرت ام الفضل تھی اللہ جو حضرت عباس کی جو حضور کے چچا ہیں ان کی اہلیہ ان کی گھر والی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی۔ جب بالکل زچگی کا وقت قریب آ گیا تو حضرت ام فضل آگے بڑھی کہ میں بچے کو سنبھالوں گا، صفائی وغیرہ کروں گا، تو وہ آگے بڑھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ تو نہلا نہلایا ہوا، کپڑے پہنا ہوا، جنت سے آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی آلودگی نہیں، کوئی غلاظت نہیں، کوئی گندگی نہیں، کوئی خون نہیں۔ اللہ حضرت آمنہ فرماتے ہیں خرج منی نور، مجھ سے تو نور ہی خارج ہوا، مجھ سے تو نور ہی خارج ہوا۔ سبحان اللہ تو میرے دوستو ایسی پیدائش ایسی ولادت کسی کی دکھا دو، پھر کہو کہ ہاں حضور ہم جیسے چلے، حضور ہم جیسے چلے، حضور تو مختون پیدا ہوا، حضور کی ختنہ ہوئی تھی، حضور کا نالے مبارک کٹا ہوا تھا، سرکار نے فرمایا میری شرمگاہ کسی نے نہیں دیکھی،
بے شک بے شک سبحان اللہ میری شرمگاہ کسی نہیں. سبحان اللہ بے تو شک میرے دوستو حضور علیہ الصلوۃ کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ رب کائنات نے جیسا حضور کو بنایا کہ کسی کو نہیں. بے شک بے شک بے شک حضرت عبد المطلب اس وقت طواف کر رہے تھے کعبے کا جب حضور کی ولادت ہوئی. تو اچانک حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ کعبے کی محراب جو ہے ان کے گھر کی طرف جھک گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضرت طواف ختم کر کے گھر آئے تو ملفت نے مبارک دی مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے پوتا دیا ہے. تو آپ نے میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ کعبے کی محراب میں گھر کی طرف بستی دنیا میں آ گئی. تو یہ حضور کی ولادت ہے. بے شک میرے دوستو سرکار کی ولادت کے صدقے ہی میں سب کچھ ملا ہے. اگر یہ ہستی نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو پھر حضور علیہ السلام کی عظمت و شان سے انکار کرنا اور رب کائنات نے جو حضور کو قدرت و اختیار اور علم عطا فرمایا اس سے انکار کرنا یہ حضور کے غلاموں کا کام نہیں ہے. قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلانی جگہ فلانی آئے سے ہدایت ہوتا ہے کہ حضور کو اختیار نہیں تھا, فلانی آئے سے ہدایت ہوتا ہے کہ حضور کو علم نہیں تھا. کہیں علم کی نفی کرتے ہیں, کہیں اختیار کی نفی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں مجھ سے پوچھو تو قرآن کی ہر آیت حضور کی نعت ہے. سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ. اس نظر سے دیکھو نا, اس نظر سے دیکھنا چاہیے جو ایمان کی نظر ہے, جو ایقان کی نظر ہے, جو محبت اور عقیدت کی نظر ہے. اب مثلا وہ واقعہ عفق ہے, اس کے بارے میں اب بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ حضور کو اگر پتہ ہوتا تو حضور 1.5 مہینہ پریشان تھا, حضور کو تو علم نہیں تھا. جب وہی آئی ہے ہمارے واقعہ عفق کیا ہے, وہ جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تھی, بہتان باندھا گیا تھا, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیں جی تب میرا بڑا بہتان باندھ دیا گیا, حضور پریشان ہوئے, حضور کو پتہ ہی نہیں کہ میری عائشہ پاک ہے, حضور کو پتہ ہی نہیں. اصل واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ سفر پر, چاہے جہاد کا سفر ہو یا ویسا سفر ہو, حضور تشریف لے جاتے تو اپنی ایک زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ رکھتے. اب حضور کی تو 9 ازواج بتا رہا تھا, تو حضور خود انتخابی فرماتے تھے, اس لیے کہ حضور انتخاب فرماتے تھے دوسروں کی دل سے ہوتی تھی. تو حضور قرآن دانی کا تب کے نام لکھ دیا اور قرآن ڈالا, جس کا قرآن نکلا اسے احساس ہوا. یہ حضور کے سارے کام جو ہیں یہ انما بعثت معلما, میں معلم بنا کے بھیجا گیا. میرے علماء جیسے میں کرتا ہوں ایسے نہیں. تو پھر غزوہ بنو مصطلق کا موقع تھا اور حضور نے تشریف لے جانا تھا جہاد کے لیے, تو پورا فال جو تھا وہ حضرت عائشہ کے سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ کو حضور نے ساتھ لے لیا, سفر پر روانہ ہو گیا. حضرت عائشہ بہت کم عمر تھی اور بہت ہی نرم و نازک. اس زمانے میں عام طور پر لڑکیاں تھیں اپنے وزن کا بہت خیال رکھتی تھیں, پتلی دبلی رہتی تھی. تو حضرت عائشہ تو عمر بھی کم تھی, ان کے تو وزن کا یہ معاملہ تھا کہ جب حوضج میں انہیں بٹھایا جاتا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وزن ہے یا نہیں. اللہ. تو حضرت عائشہ روانہ ہوئی. یہ وہ زمانہ ہے کہ پردے کی آیتیں آ چکی ہیں. اب ازواج مطہرات صحابہ کے سامنے بے حجاب نہیں آتی, پردہ کرتا. تو حضرت صدیقہ کو حوضج میں بٹھا دیا گیا پردے کے ساتھ اور آپ کو رکھ دیا گیا. چنانچہ آپ روانہ ہو گئے. غزوہ بنو مصطلق کے اعتبار سے بہت اہم ہے کہ بہت کم کوشش سے بہت بڑی کامیابی ملی. غزوہ مصطلق میں جو ان کا امیر تھا, سردار تھا, اس کا نام حارث تھا. لڑائی ہوئی تو حارث نے محسوس کیا
کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیں شکست ہوگی، بڑی ذلت آمیز شکست ہوگی اور ہمارا بڑا جانی نقصان ہو جائے گا۔ تو اس نے ہتھیار ڈالا، تو 20-21 افراد ان کے واسطے جہنم میں مشرکوں کے، اور مسلمانوں کو فقط قتل کرے غلام شہید ہوئے، اور 200 اونٹ ملے، 2000 بکریاں ملی اور بہت سا مال آیا۔ تو اتنی مختصر کوشش میں اتنی بڑی فتح ہو جانا یہ بڑی باری۔ یہ وہ زمانہ ہے جب منافق اور مومن آپس میں ملے ہوئے تھے۔ ابھی تک حضور نے منافقوں کو نکالا نہیں تھا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو حضور کو تو پتہ نہیں تھا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ میرے دوستو، حضور کو پتہ تھا، لیکن حضور رب کے حکم کے انتظار میں۔ بے شک بے شک۔ ایک دن مسجد نبوی میں جمعے کے دن حضور تشریف فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غضبناک ہو کر فرمایا، اخرج یا فلان فإنک منافق، اخرج یا فلان فإنک منافق، اخرج یا فلان فإنک منافق۔ حضور نے ایک کا نام لے کے کہا، تو کھڑا ہو جا، تو منافق نکل جا، تو منافق ہے تو نکل جا، تو منافق ہے تو نکل جا۔ 36 منافقین کو حضور نے ایک نشست میں نکالا۔ اب جب کسی مسجد سے 36 آدمی باہر جا رہے ہوں تو باہر والا کیا سمجھا جائے کہ جماعت سے جبھی تو نکلتے ہیں لوگ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیر ہو گئی تھی، وہ آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کسی میں لوگ نکل رہے ہیں تو سمجھ جماعت ختم ہوئی۔ مجھے بڑا افسوس ہو گیا، میں جمعے سے محروم رہ گیا، لیکن وہ آئے مسجد میں آئے تو لوگوں سے پوچھا جماعت ہو گئی؟ ان کا نہیں، جماعت نہیں ہوئی، یہ تو منافق نکالے ہیں، مومنوں کی جماعت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ یہ منافقوں کی میں نے بات بتائی کہ لیکن یہ وقت ہوا ہے کہ منافق ملے ہوئے ہیں، اور منافقوں کا سردار رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ تو سب کا سرغنہ تھا اور حضور کا بدترین دشمن تھا۔ کوئی موقع حاصل نہیں آنا دیتا تھا حضور کو تکلیف پہنچانے۔ چنانچہ حارث نے اپنی بیٹی جویریہ کو حضور کے لیے پیش کر دیا کہ آپ اسے ہٹا کر۔ اب جب حضور کو پیش کر دیا تو پھر صحابہ نے جو مال غنیمت لیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو نہیں دیتے، اس لیے کہ آپ کو ہم دور سے ہماری رشتہ داری ہوئی، حضور سے رشتہ داری ہماری ہوئی، وہی وہ جو ہے کافر اس نے اپنی بیٹی پیش کر دی۔ تو بہرحال غزوہ مستلق اس اعتبار سے بہت نمایاں ہے کہ مومنوں کو اس سے بہت فائدہ ہے۔ میرے دوستو، واپسی کا سفر شروع ہوا، بتاؤ کامیابی ہوگی، واپسی کا سفر شروع ہوا۔ واپسی کے سفر میں مدینے میں پہنچنے میں ابھی دیر تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ لوگ تھک گئے ہیں، تو رات بھی ہو رہی تھی تو حضور نے قیام پڑاؤ ڈالا اور پھر اعلان لوگ کرنے لگے، لیکن ابھی صبح ساجد ہونے میں کافی وقت تھا کہ حضور نے پھر کوچ کا اعلان کر دیا۔ حضرت صدیقہ کو رفع حاجت تھی تو انہوں نے گئیں رفع حاجت کے لیے، وہاں ان کا ہار گر گیا، موتیوں کا ہار تھا، وہ اسے ڈھونڈنے لگی، اس میں کافی وقت لگ گیا، ادھر قافلہ کوچ کرنے لگا، حضور نے اعلان کر دیا چلتا ہوا۔ اب وہ خدام تھے جو حوض کو اٹھاتے تھے حضرت صدیقہ کی، تو وہ انہوں نے وہ حوض کو اٹھا کے ربیوں نے محسوس نہیں ہوا کہ اس میں حضرت صدیقہ نہیں، اتنا کیوں وزن تھا، تو وہ قافلہ چلا گیا۔ اب قافلہ روانہ ہو گیا، حضرت صدیقہ آئی تو دیکھا قافلہ نہیں، بڑی پریشان تھی، بڑی رہیں، سوچا کہ میں اسی جگہ پہنچ جاؤں جہاں میں پہلے تھی تاکہ میری تلاش ہو تو میں وہ جگہ موجود ہوں۔ چنانچہ وہاں پہنچ گئی اور انتظار کرنے لگی، اسی حالت میں چونکہ رات میں تھی ان کو نیند آ گئی۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل، صفوان بن معطل جو تھے ان کی حضور نے ڈیوٹی لگائی تھی، جب بھی سفر پہ قافلہ جاتا تو واپسی کے سفر پہ خاص طور پر جب قافلہ پوچھ کر جاتا تو اس کو حضور کا حکم تھا کہ تم نے پیچھے رہنا، تم نے قافلے کے ساتھ نہیں جانا، تم نے پورے میدان کا جائزہ لینا ہے، کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہے کچھ ہے تو تم نے
جمع کرنی ہے اور جس کی چیز ہے اسے دیں. یہ کتنی حکمت والی بات ہوتی ہے. سبحان اللہ. حضور پوری امت کو تعلیم دے رہے ہیں. تو میرے دوستو حضرت صفوان بن معطل پورے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں. کوئی چیز کسی کی پڑی ہے کچھ اٹھا رہے ہیں تاکہ کر رہے ہیں کہ یہ میں امانتیں دوں گا. پھر وہ اس جگہ پہنچے جہاں حضرت صدیقہ تھی. حضرت صدیقہ سو رہی تھی, چہرے سے چادر ہٹ گئی تھی. تو سب صحابہ نے حضرت صدیقہ کو پہلے دیکھا تھا جب پردہ کا حکم نہیں تھا. وہ پہچانے تھے ام المومنین. تو ان کا ان للہ و انا الیہ راجعون یہ ان کی زبان سے نکلا. ظاہر پریشانی میں افسوس میں اس طرح آدمی کہتا ہے. تو اس آواز سے صدیقہ حکم کی جلدی سے انہیں پہچانے درست کی. حضرت صفوان بن معطل نے کچھ نہیں کیا, گئے فوراً اپنا اونٹ لے کر آئے. صدیقہ کا اونٹ تو چلا گیا تھا, تو اپنا اونٹ لے کر آئے اور اس اونٹ کو بٹھایا. حضرت صدیقہ پردہ کر کے باقاعدہ اس اونٹ پر بیٹھ گئے. اور حضرت صفوان بن معطل نے مہار پکڑی اور اونٹ کو لے کے چل. ادھر جب یہ پتہ چلا کہ حوض میں حضرت صدیقہ نہیں ہے تو منافقوں نے تو شور مچا دیا. اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو اخبث الناس تھا, انتہائی ذلیل اور کمینہ شخص, حضور کا بدترین دشمن, اس نے تو وہ ہوا دی اس بات کو کہ دیکھیں جی صفوان بن معطل پیچھے ہیں, عائشہ پیچھے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو مطلب ساری شو مچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احترام کی. حضور کو بڑا رنج ہوا. حضور بڑے دل کے بتا ہوا. خیر مدینے پہنچے تو سب شور مچا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ملول تھے. حضرت صدیقہ کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا معاملہ ہے, کچھ پتہ ہی نہیں, ہوا ہی نہیں لگی ہوئی. ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے حضرت صدیقہ کے پاس اور آ کر پوچھتے کیسی طبیعت ہے. وہ بیمار ہو گیا اور وہ زیادہ التفات حضور نہیں فرماتے. حضرت صدیقہ پہلے حیران تھی کہ حضور تو میرے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے, اتنا توجہ دیتے تھے, اب کیوں یہ معاملہ ہے. لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی بات کیا ہے. تو وہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت صدیقہ صبح سویرے رفع حاجت کے لیے گئی. تو حضور کی ایک صحابیاں ہیں ام مستح. وہ ام مستح جو تھی وہ ان کی مدد کے لیے گئی, ساتھ دونوں چل رہے تھے. تو رفع حاجت کے بعد جب حضرت صدیقہ واپس آئے تو اپنی چادر میں وہ الجھ گئی اور گر گئی. وہ ام مستح گر گئی. تو ام مستح نے کہا تعیس مستح, مستح ہلاک. اب حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ام مستح تم اپنے بیٹے مستح کو برا بھلا کہہ رہی ہو, اسے گالی دے رہی ہے کہ مستح ہلاک ہو. تو مستح تو بدری ہے, بدری صحابی ہے, اور بدریوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جو چاہے کرو تو بخشے ہو. بدریوں کے بارے میں یہ حکم ہے. تو ان کا تعیس مستح ہلاک ہو. تو حضرت عائشہ نے پوچھا تم اپنے بدری بیٹے کو برا بھلا کہہ رہی ہو. تو حضرت ام مستح نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ مستح نے کیا کیا. کیا کیا؟ ان کا منافقین نے شور مچایا آپ کے بارے میں, اس صفوان بن معطل کے بارے میں الزام لگایا, آپ کو تہمت لگائی, اور یہ مستح بھی اس میں شامل ہو گیا. اوہو, اس طرح حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ معاملہ یہ. پھر تو رو رو کے ان کو بہت حضور تشریف لائے تو عرض کی کہ انہوں نے مجھے میرے میکے بھیج دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم میکے چل جاؤ. چنانچہ میکے گئی, ظاہر کہ وہاں سے کم غلط کریں گے تو گئی تو اپنی والدہ سے حال لوا لیا. والدہ نے بڑی تسلی دی کہ بیٹا ایسا ہو جاتا ہے دنیا میں, کوئی بات نہیں, تم پاک ہو, یہ حق جو ہے وہ اس کا چہرہ بے نقاب ہوگا اور یہ دھول بیٹھ جائے گی. لیکن وہ بہت روتے, دن رات روتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس تشریف لاتے تھے پھر چلے جاتے تھے. حضرت صدیقہ کو یہ یقین تھا کہ میری پاکی ضرور ظاہر ہوئے گی, رب کائنات میری مدد فرمائے گا. لیکن ان کو یہ خیال تھا کہ حضور کو کوئی خواب آ جائے گا یا کوئی اشارہ حضور کو مل جائے گا. یہ انہیں خیال نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن میں آیتیں آئی ہیں. کہتی تھی میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ قرآن کی آیتیں میرے بارے میں آئی ہیں. ایک دن
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت صدیقہ غمگین تھی، بیٹھی تھی، تو والدہ بیٹھی تھی، تو حضور آئے. حضور آتے تھے تو کھڑے رہتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے. اس دن حضور آ کے بیٹھے اور کچھ دیر ہو گئی، سخت سردی کا زمانہ تھا، تو حضور پر کیفیت طاری ہوئی نزول وحی. اور جب وحی کا نزول ہوتا تھا نا تو حضور کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور حضور پسینے ہو جاتا تھا، اور تو پسینے کے قطرے میرے دوستوں موتیوں کی طرح حضور کے چہرے سے کچھ دیری کیفیت طاری ہے. وہی آ گیا تو حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا آسمانوں کے رب نے عائشہ کی پاکی بیان کر. اچھا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو دبایا نہیں، اور حضور نے اس معاملے کو اپنی طرف سے سوائی پیش نہیں کی. کیوں؟ اگر حضور ایسا کرتے آپ حضور فرماتے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عائشہ پاک ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں جی گھر کا معاملہ تھا دبا دیا، اس کا تو کوئی علاج نہیں تھا. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ واللہ ما علمتم علی اہل الا خیر. یہ حضور کی حدیث ہے. حضور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنے اہل کے بارے میں اچھائی کے سوا کچھ نہیں جانتا. اب جو ظاہر سمجھدار لوگ تو فوراً سمجھ گئے کہ حضور فرما رہے ہیں تو ظاہر کو وہ معاملہ صحیح ہے. پھر حضور نے ایک اور حدیث پیش کی. حضور نے فرمایا ما بغت امرات نبی قط، نبی کی بیوی کبھی فاحشہ نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، فاحشہ نہیں ہو سکتی. اب یہ دو حضور کے فرمان ایسے ہیں کہ میرے دوستو حضور کے علم پر دلالت کرتے ہیں، لیکن حضور نے صاف طور پر نہیں فرمایا، اس لیے کہ حکمت یہ نہیں تھی. حکمت یہی تھی کہ باقاعدہ تحقیق کو حضور صحابہ سے پوچھے. حضور نے حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر تم کیا کہتے ہو؟ ابو بکر کی تمام کو آنسو جا گئے. عرض کی سرکار میں کیا بات کروں، میری تو بیٹی کا معاملہ ہے، میں کیا سوائی پہ. پھر حضور نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم کیا کہتے ہو؟ عمر نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ کی جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، آپ کی جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی. شہد کی مکھی کی بات تو میرے بیٹے نے کی نا، وہ تو شہد کی مکھی تو پھولوں میں بیٹھتی ہے، اور عام مکھی جو ہے غلالت میں بیٹھتی ہے. تو حضرت عمر نے عرض کی کہ سرکار آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، رب نے مکھی کو یہ اجازت نہیں دی کہ آپ کے جسم پر بیٹھے، اس لیے تو مکھی اجازت میں بیٹھتی ہے. تو وہ رب جس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ مکھی جو ہے آپ کے جسم میں اثر پہ بیٹھے، تو وہ رب یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ غلیظ فاحشہ عورت آپ کے جسم سے لگی؟ کیسے گوارا؟ اشہد ان محمد، میں گواہی دیتا ہوں عائشہ. حضرت عمر نے یہ وہی کے آنے سے پہلے کی بات بتا رہا ہے، میرے ذہن سے نکل گئی. پھر حضور نے حضرت عثمان سے پوچھا عثمان تم کیا کہتے ہو؟ عثمان نے کہا سرکار بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ پیدا نہیں کیا، اس لیے کہ مبادہ آپ کا سایہ کسی نامناسب جگہ پہ پڑے، کسی کے پاؤں پہ پڑے، غلازت پہ پڑے. حالانکہ سایہ اگر کسی کے پاؤں کی غلازت پڑے اس سے کیا فرق؟ تو حضرت عثمان نے عرض کی کہ سرکار وہ رب جس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ آپ کا سایہ کسی نامناسب جگہ پڑے، وہ رب یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ غلیظ عورت آپ کی زمین سے آپ کی مسئلہ. اشہد ان محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد. پھر اس نے حضرت علی سے پوچھا علی تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا حضور کچھ عرصہ پہلے آپ ایک دفعہ میں نماز جماعت کرا رہے تھے، ہم نماز پڑھ رہے تھے آپ کے پیچھے. اس زمانے میں جوتیاں ہوتی پہن کے نماز پڑھتے تھے. تو حضرت علی نے عرض کی کہ حضور ہم سب جوتی پہنے ہوئے تھے، تو نماز کے دوران آپ نے اپنی جوتیاں اتار دیا، تو آپ نے اتاری جوتیاں تو ہم نے بھی آپ کی اتباع میں جوتیاں اتار دیا. تو جب ہم نے آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے ہمیں پوچھا میرے غلاموں تم نے یہ جوتیاں کیوں اتار دی؟ تو ہم نے عرض کی حضور آپ نے اتاری تھی، آپ کی اتباع میں اتار دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جبریل آئے نماز کے دوران اور مجھے کہا کہ آپ کے جوتی پر تھوڑی سی گندگی لگی ہوئی ہے، تو میں نے وہ جوتی فوراً اتار، تو حضرت علی نے عرض کی کہ حضور وہ رب جو آپ کی جوتی کی تھوڑی سی گندگی برداشت نہیں کرتا، وہ یہ کیسے برداشت کرے گا کہ خلیل عورت آپ کے ساتھ ہے؟ میں دعائی دیتا ہوں عائشہ۔ میرے دوستو، یہ سارا معاملہ آپ دیکھیں حضور نے کس حکمت کے ساتھ گزارا۔ وہ انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا۔ اگر حضور ویسے فرما دیتے اپنے علم کا، تو حضور نے اظہار فرما دیا کہ میری بیوی جو ہے وہ فاحشہ ہو ہی نہیں سکتی، لیکن واشداف الفاظ میں حضور نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ حکمت کا تقاضا ہے، حکمت کا تقاضا ہے۔ میرے دوستو، اب جب وہ وحی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمدمانے لگا، حضور پر مسکراہٹ تاری آئی۔ حضور میں عائشہ کی برات اللہ تعالیٰ نے بھیجی، عائشہ پاک، تو حضرت عائشہ کی والدہ اٹھی اور کہا عائشہ سے، عائشہ اٹھو حضور کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ تو لڑائی کر لی تھی، حضرت عائشہ نے کہا میں حضور کا شکریہ ادا نہیں کرتی، میں اس رب کا شکریہ ادا کروں گی وہی بولے گی۔ میرے دوستو، حضور کتنا اپنی امت کو تقدیم فرماتے ہیں اور کس طرح اپنی امت کو سبق دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ حضور کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی سچی محبت عطا فرمائے اور اس دنیا میں رکھے تو حضور کی محبت میں رکھے، اور قبر میں جائیں تو حضور کی محبت کا چراغ لے کر جائیں، تاکہ ہماری قبر اس چراغ کے نام سے منور ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا